حضور سوال یہ ہے کہ یہ معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے جی تو وہ کیا روحانی طور پہ گئے تھے یا جسمانی طور پہ گئے تھے؟ اور اس میں کیا منطق ہے کہ لوٹ بھی آئے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر مبارک بھی گرم ہے؟ تو اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا اگر آپ کر سکیں. شکریہ. ہاں آپ پہلے میرا سوال جواب سن لیں گے پھر وضاحت کریں گے یا ابھی کریں گے؟ نہیں، جس طرح آپ فرمائیں. آپ فرمائیں، آپ کی مرضی. پہلے آپ جواب دیں. اچھا تشریف. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم روحانی وجود کی طرف حرکت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ روحانی وجود جو ہے اس کا کوئی دائرہ نہیں ہے اور ایسا مقام نہیں ہے جو جسم کسی کے جسم سے الگ ہو. روحانی وجود کو سمجھنا، خصوصاً خدا کے وجود کو سمجھنا تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، مگر مثالوں کے ذریعے میں بات سمجھا سکتا ہوں. ریڈیشن ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس کمرے میں بھی ٹیلی ویژن، ریڈیو، بے شمار قسم کی ریڈیشن ہے جس کو ہم آلوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں مگر موجود ہے. تو اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ بی بی سی کی ریڈیشن کی طرف ذرا حرکت فرمائیے تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی سمت ایسی ہے جس طرف آپ جائیں؟ ناممکن ہے، اس لیے کہ اب وہ وہاں بھی ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج اگر جسمانی تھا اور خدا کی سمت میں تھا یا سمت میں تھا، تو کیا خدا وہاں نہیں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو بیان ایسے کیوں کیا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. خدا تو ساتھ لے کے چلا ہے. اسریٰ بہ کا مطلب ہے اللہ لے کے چلا ہے. تو جب اللہ لے کے چلا تو وہاں تھا تو کسی اور جگہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی اگر خود ہی دکھانا تھا اپنے آپ کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر خدا ہمیشہ جلوہ گر نہیں رہتا تھا؟ اس لیے یہ جو مادی سوچ کے علماء ہیں یہ ایسی صدیوں کی پیداوار ہیں جہاں علم محدود تھا اور جہاں تماشا بینی پر زور زیادہ شروع ہو چکا تھا. انہوں نے اس کو ایک ایسا معجزہ بنا کے پیش کیا گویا دنیا میں کبھی کسی نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے جسمانی ہے، اور جسمانی معجزے میں زیادہ شان سمجھی، جبکہ جسمانی معجزے میں خدا کی بھی حد تک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کیونکہ وہ کائنات کا کنارہ جس سے پرے یہ کہتے ہیں کہ خدا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان حد فاصل کے طور پر ایک بیری کا درخت اگا ہوا تھا. اب یہ تصور اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور تمسخر کی حد ہے کہ خدا نے وہاں حد فاصل کے پیچھے بیری اگانی تھی ایک، اور وہ کب سے کیا کر رہی وہاں بیٹھی، اور بیری سے آگے آپ نہیں جا سکے جبکہ بیری آپ سے آگے تھی. تو گویا بیری خدا کے قریب تر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر. اس لیے یہ گستاخی ہے خدا کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. اور سفر کتنا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 15 بلین سال سے لے کر 20 بلین روشنی کے سال تک کا سفر. میں نے قرآن کریم سے کیلکولیٹ کیا ہے تو یہ 18 بلین اور 18.25 بلین یہ بنتا ہے وہ زمانہ جب سے دنیا بنی ہے. تو اگر 18 بلین ہو چکے ہوں تو ابھی 1/4 بلین سال یعنی 25 کروڑ سال، نہ 250 کروڑ سال ابھی دنیا کے زندہ رہنے میں، قائم رہنے میں باقی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ مولوی یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر روشنی کی رفتار سے اربوں گنا زیادہ رفتار کے ساتھ وہاں پہنچائے گئے جہاں خدا کا قانون کہتا ہے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ تیز رفتار سے حرکت نہیں کر سکتی، اور پھر واپس بھی آ گئے اور رستے میں نمازیں بھی پڑھائی ہیں.
اور وہ نمازیں کس تیز رفتاری سے پڑھائی گئی ہیں کہ ابھی کنڈی ہل رہی تھی کہ واپس بھی پہنچ گئے. تو یہ صرف علماء کی لا علمی ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی لا علمی کے طور پر بتاتے ہیں اور اپنی جاہلیت کا الزام قرآن پر دھرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر ایسی علامتیں بیان فرمائی ہیں جس سے ہر صاحب تقوی جس کو واقعی خوف خدا ہو اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ جسمانی جسم کا کوئی سوال کی حرکت کا یا خدا کے دیدار کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویت کی ہے اللہ کی، آپ کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو دیکھا. تو آنکھ دیکھتی ہے، دل دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے روحانی جلووں کو. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی ہے کہ عرش خداوندی اپنی صفات کی جلوہ گری سے قائم ہوتا ہے، نہ کہ کوئی خدا کا جسم ہے جس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے. اور وہ صفات سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر ظاہر ہوئی ہے. اور عرش خداوندی اس تعلق میں محمد رسول اللہ کا دل تھا اور کسی جسمانی حرکت کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا جلوہ گر ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنی ان صفات سے آپ کو متوطع فرمایا، اس کا علم بخشا جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کو نہیں بخشا گیا تھا. اور پھر آپ کی امت کا مرتبہ ظاہر فرمایا اور آئندہ آنے والے واقعات کا اس میں ذکر ہے. اب یہی علماء جو زور دیتے ہیں جسمانی معراج پر، یہ باقی باتیں تو خیر فرضی کہانیاں ہی ہیں، صرف اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جو روایات مختلف ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوران ایک بڑھیا آپ کے سامنے پیش کی گئی جو 3 پیالے تھامے ہوئے تھی، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک پانی کا. اس نے جب پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کا رد کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ دنیا، یہ بڑھیا دنیا ہے. اب بتائیں کہ ظاہری طور پر اس کے مضمون کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ وہ ساری دنیا بڈھی بن کے سمٹ کے اوپر آ گئی تھی اور رستے میں بیٹھی تھی، یہاں سے غائب ہو گئی تھی. سوائے مولوی کے کسی کا دماغ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ امر واقع ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اتنا عظیم الشان مضمون کس طرح چٹکیوں میں گوا بیٹھے. مراد یہ تھی کہ اے محمد، ہم نے تجھے وہ شریعت عطا فرمائی ہے جو ہر قسم کی انسانی نشو و نما کے لیے اپنی ذات میں کامل اور کافی ہے. کیونکہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے مگر اکیلا کافی نہیں. شراب توانائی بخشتی ہے مگر اپنے جسم کو گھلا کر توانائی لیتی ہے. صرف دودھ ہے جو تمام انسانی ضروریتوں کا خود کے لیے کفیل ہے. تبھی بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے صرف دودھ پر بنا کرتے ہوئے کتنا تر و تازہ، موٹا تازہ اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ اس کی ہڈیاں اس دودھ سے بنتی ہیں، اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، اس کی تمام صلاحیتیں، جگر، کوئی حصہ ایسا نہیں جس کے لیے دودھ کامل غذا نہ ہو. تو یہ پیغام تھا. کمال شریعت کا مضمون اتنی عظیم حکمت کے ساتھ بیان فرمایا گیا اور مولویوں نے اس کو تماشا بنا لیا. اس لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں تفصیلی جو بیری کا مضمون ہے. میں چونکہ ذکر کیا تھا، میں اس کا مفہوم سمجھا دوں. بیری حد فاصل کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. عربوں میں بھی رواج تھا، ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی رواج ہے کہ کھیتوں کے کنارے دوسرے لوگوں کو دخل اندازی سے روکنے کے لیے بیریوں کی باڑ لگائی جاتی ہے. اور چونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور گھنی ہوتی ہے، اس لیے اس سے گزرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ صرف علامت تھی حد فاصل کی کہ یہاں مخلوق کی حد ختم
اور خدا کی تنزیہی صفات جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وہ شروع ہوتی ہیں، اور تو تخلیق کے آخری مرتبے تک پہنچا ہے جس سے آگے مخلوق کو بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کتنے عظیم الشان مضامین ہیں جن کو کھیل تماشا بنا لیا گیا۔ انبیاء، سب دنیا کے انبیاء کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دور ضرور آئے گا جبکہ سارے انبیاء کی امتیں بالآخر، اگر ساری نہیں تو اس حد تک اسلام میں داخل ہو جائیں گی گویا ان کے نبی نے تمہاری سرداری قبول کر لی۔ اور یہ کام اب ہو رہا ہے خدا کے فضل سے، اور یہ پیشگوئی ہے جو ضرور پوری ہونی۔ اس کا قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر موجود ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا کہ اس کے دین کو دنیا کے دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تو انبیاء کا پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ پیشگوئی جو ہے وہ لازماً پوری ہوگی، سب قومیں بالآخر اسلام میں داخل ہو جائیں گی۔ تو یہ مفہوم ہے جو جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو ہم امام مہدی بھی مانتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے نتیجے میں جو تشریح ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے۔ سمجھیے دوسری بات جو کہنی تھی آپ نے وہ آ گئی اسی میں؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کیوں جی، ہے نا بھی ایک اور دوست؟ حضور ایک دوست اور ہاں، ہے، شوق سے، میرا خیال تو شوق سے تشریف لائیں۔